بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی منطقی اور عقلی بات کہی کہ واقعاً بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا خلاف عقل ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا ہے تو ظاہر اس کے لیے ہم دلائل بھی رکھتے ہیں اور وہ دلائل ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ ہم اگر اپنی کتابوں سے یہ حوالے پیش کریں تو وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لہذا یہ چند جو حوالے ہم پیش کر رہے ہیں اس سے آپ مسئلے کی نزاکت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صرف آگ لگانا نہیں تھا کہ چند لوگوں نے جا کے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی اور توہین کی اور چلے آئے، بلکہ مسئلہ اس سے بھی خطرناک تر اور نازک تر ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ نہ صرف آگ لگائی بلکہ وہ آگ کا دروازہ جو تھا وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ گرایا گیا۔ اور بہت ساری کتابوں نے، اہل سنت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہی دروازہ گرانا سبب بنا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا۔ اب یہ چند کتابیں، ان میں جو اہم کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین الحاکم کی، کہ جنہوں نے وہی اصول اپنایا ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا، انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ تاریخ خمیس نے بھی نقل کیا ہے، الملل والنحل نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، السنن الحافظ بہقی انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے، ریاض النظر محب طبری کی، کنز العمال المتقی ہندی کی، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، حیات الصحابہ کاندہلوی کی، انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے، جامع الاحادیث الکبیر حافظ سیوطی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا سبب اور گھر پہ حملے کا واقعہ، یہ کتابیں ہیں جو ساری اہل سنت کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں اہل تشیع کی بھی، مگر میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا کیونکہ ہم اردو میں بحث کر رہے ہیں۔ جس سے شبلی نعمانی نے الفاروق میں بھی یہ چیز نقل کی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہے، کہ شبلی نعمانی نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یعنی بعض نے کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ دھمکی دی اور بعض نے لکھا کہ آگ لگا دی۔ تو شبلی نعمانی نے حضرت عمر کو بچاتے ہوئے یہ خود لکھا ہے کہ کیونکہ ان کا مزاج جو تھا وہ سخت تھا، لہذا ممکن ہے کہ جو مزاج میں سختی تھی ان کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہو۔ اس کے بعد اور بھی کچھ جملے ان کے بچانے کے لیے کہے۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو افسوسناک ضرور ہے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کو بہت کم عرصہ گزرا تھا، چند دن ہی گزرے تھے، اور بیٹی جو غم زدہ تھی بجائے بیٹی کو تعزیت دینے کے
بیٹی کے گھر پہ حملہ کرنا، آگ لگانا، تو اسی وجہ سے ہم ایسے افراد کو اصحاب پیغمبر میں شامل نہیں کرتے۔ البتہ خود اہل بیت کی تعلیم ہے کہ قرآن مجید کی بھی تعلیم ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا مت کہیں، کہیں کوئی آپ کے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہے۔ تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اگر ہم کسی کو صحابہ میں شامل نہیں کرتے اور دوسرے لوگ انہیں صحابہ میں شامل کرتے ہیں، اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں، تو ہم انہیں برا بھلا کہہ کر ان کا دل دکھائیں، دل آزاری کریں۔ ہرگز مذہب اہل بیت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، مذہب نے، ائمہ معصومین نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی مسلمان کی دل آزاری کریں۔